حمید کی ایک دوسری دلیل بھی ہے، اور وہ دلیل جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، خلیفہ۔ تو انہوں نے عرض کی فرشتوں نے کہ کیا تو اس کو خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین میں فساد ریزی اور خون ریزی کرے گا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری حمد کے ساتھ پاکی بیان کرتے ہیں اور تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ یعنی اس میں اشارہ تھا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم کی دولت عطا فرمائی، علم کی قابلیت، استعداد، صلاحیت ان میں پیدا فرمائی، اور انہیں تمام اشیاء کا علم عطا کیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم عطا کیا تو فرشتوں سے فرمایا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، انبئونی باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا ہمیں وہی علم ہے جو صرف تو نے ہمیں عطا کیا ہے، جو علم تو نے ہمیں عطا کیا ہے بس وہی علم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، کہ اے آدم تم ان چیزوں کے نام ان کو بتاؤ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب بتائے تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کا تفوق اور ان کی فضیلت فرشتوں پہ واضح ہو گئی۔ اب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ تو تمام فرشتوں نے بشمول حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل علیہم السلام، ان تمام فرشتوں نے، تمام سماوی کائنات کے فرشتوں نے حضرت آدم کو شرف علمی کی وجہ سے سجدہ کیا۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سب نے مل کر سجدہ کیا۔ شیطان نے انکار کیا، وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ تو پتہ چلا انسان کا جو حقیقی شرف ہے وہ اس کی علمی قابلیت ہے، علمی صلاحیت ہے۔ پھر اگر علم کے بعد وہ عبادت کرے اور زہد و ورع اور تقوی اختیار کرے تو پھر وہ بندہ ولایت کے منازل پا لیتا ہے، اور یہ نور علی نور ہے۔